بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کی کامیابی کے شرائط۔ یہ تقریر 8 جمادی الاولیٰ سن 1364 ہجری مطابق 21 اپریل سن 1945 عیسوی بعد نماز ظہر اجتماع سالانہ میں پیش کی گئی۔ حاضرین، آپ کے اس اجتماع میں میرا فرض ایک ناخوشگوار فرض ہے۔ مجھے آپ کی پیش کی ہوئی رپورٹوں پر تبصرہ کرنا، اس کی خامیوں پر متنبہ کرنا اور آئندہ کے لیے آپ کو آپ کی غلطیوں سے ہوشیار کرنا ہے۔ مجھے ان رپورٹوں کے اچھے اور مفید پہلوؤں کو نظر انداز کرنا ہے اور صرف عیوب پر نظر ڈالنی ہے۔ یہ عیب چینی ممکن ہے آپ میں سے بہتوں کو ناگوار گزرے، لیکن مجھے بہرحال یہی فرض ادا کرنا ہے۔ اگرچہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ امیر جماعت نے مناسب مواقع پر آپ کے کاموں پر تبصرہ بھی کر دیا ہے اور آپ کو ضروری ہدایات بھی دے دی گئی ہے، جس سے میرا کام ایک حد تک ہلکا ہو گیا ہے۔ تاہم بعض باتوں کی طرف مجھے بھی آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ رپورٹوں کی ترتیب۔ میں سب سے پہلے آپ کو رپورٹوں کی ترتیب کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ رپورٹوں کی ترتیب میں غیر متعلق باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو مرتب کرتے وقت اس امر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان سے مقصود صرف یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس مقام پر ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں، جماعت کے مقاصد کے پھیلنے کے امکانات وہاں کس حد تک ہیں، اب تک آپ نے کیا کیا ہے، آئندہ کیا کرنے کی توقع ہے، آپ کے رفقا کا کیا حال ہے، ہمدردوں کی ہمدردی کی نوعیت کیا ہے اور مزاحمتیں اور رکاوٹیں وغیرہ کس درجہ اور کس قسم کی ہیں۔ یہ اور اس طرح کے ضروری سوالات ہیں جن پر آپ کی ساری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ اسی طرح کی باتیں مرکز بھی آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہے، اور یہی باتیں ہیں جن کو جماعت کے اراکین بھی جاننا چاہتے ہیں، جاننے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ غیر متعلق باتیں جو آپ نے اپنی رپورٹوں میں لکھی ہیں، ان سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بہت سے مفید مصالح کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ بالخصوص ذاتی حالات اور افراد و اشخاص کی مدحت و منقبت کا تو کوئی شائبہ بھی ان رپورٹوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس طرح کی رپورٹ مرتب کرنا جو تمام ضروری باتوں پر حاوی اور ساری و غیر ضروری باتوں سے خالی ہو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بڑی مہارت کا کام ہے، لیکن اگر آپ میں صرف کارآمد باتوں کا اہتمام پیدا ہو جائے اور دل خود ستائی کی خواہش اور دوسروں کی تحقیر کے جذبہ اور مبالغہ اور آرائش بیان سے خالی ہو جائے تو آپ کا کام بھی نہایت سہل ہو جائے گا، اور ان رپورٹوں سے ہمارا جو اصل مقصود ہے وہ بھی بہتر طریق پر حاصل ہو سکے گا۔ اعتراف تقصیر کا فتنہ۔ ایک خاص چیز جو میں نے آپ کی رپورٹوں میں اس مرتبہ محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر اعتراف تقصیر بہت غالب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر سچائی کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہا ہے تو یہ ایک مستحسن عادت ہے، لیکن اس کا یہ پہلو خطرناک بھی ہے جس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ایک اندیشہ تو یہ ہے کہ مبادا یہ چیز آپ کی عادت بن جائے اور اس کے نیچے ادائے فرض کا شعور دب کر رہ جائے، اور دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ اس سے بسا اوقات آدمی میں منکسرانہ کبر پیدا ہو جاتا ہے، جس کا پیدا ہونا ایک سخت و شدید فتنہ ہے، اور ہماری دلی آرزو ہے کہ اللہ تعالی اس سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور ایک آدمی اگر ایک امر کو حق سمجھ گیا تو اس کا فرض ہے کہ اس حق کے لیے ہر طرح کی زحمتیں اٹھائے
اور ساری صعوبتیں جھیلے۔ جو شخص حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں حمیت نہیں پیدا ہوتی، وہ دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو اس پر حق کی اصل قدر و قیمت واضح نہیں ہوئی ہے، اور یہ علم معرفت کی خامی ہے، یا اس کے اندر باطل کا رعب بیٹھا ہوا ہے اور یہ دل کا فساد ہے۔ ایک عادل اور سلیم الطبع انسان سے سب سے پہلے جس بات کی توقع ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ کبھی کسی حق کو مظلوم اور پامال دیکھنے پر راضی نہ ہو۔ جو شخص حق کی مظلومیت پر راضی ہے وہ انسانیت کے جوہر سے خالی ہے۔ افسوس ہے اگر وہ پیدا ہوا، اور اس سے بڑھ کر افسوس اس بات کی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر آدمی میں علم کی کمی ہے تو اس کا فرض ہے کہ اللہ کی کتاب کے ذریعہ سے اپنے علم کو بڑھائے، اور اگر ہمت کی کمی ہے تو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ خدا اس کو توفیق عمل دے اور پست ہمتی اور بزدلی کی بیماریوں سے نجات بخشے۔ جماعت اسلامی کا قیام بالکل بے سود ہوگا اگر اس کے بعد بھی ہمارا علم صحیح نہ ہو اور ہمارے دلوں میں بزدلی کا شیطان بیٹھا ہی رہے، اور ہم محض اعتراف تقصیر کے پردہ میں اپنی کمزوریوں کو چھپاتے رہیں۔ ہم جو لٹریچر شائع کر رہے ہیں اس کا مقصود یہی ہے کہ لوگوں پر حق واضح ہو، اور جماعتی زندگی کا نظام اسی کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ ایک کی مضبوطی دوسرے کی کمزوری کا ازالہ کرنے میں معاون ہو، اور باہمی تعاون سے وہ سرگرمی اور جد و جہد وجود میں آ سکے جو اس وقت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ میں طلب علم کی رغبت پیدا ہو اور جماعتی زندگی کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم کو سخت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ خود اپنی ذمہ داریوں کی نسبت بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ مرکز ہی ان کو بھی پورا کرے، لٹریچر شائع کر کے لوگوں میں علم پیدا کرے اور پھر ہاتھ پاؤں بن کر ان کی ذمے کے عمل کو بھی پورا کر دے۔ جو لوگ اس طرح کی خواہشیں اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں ان کو اس امر سے آگاہ ہو جانا چاہیے کہ جو کام ان کے کرنے کے ہیں انہی کو کرنے ہوں گے، اور وہ کام صرف تمنائیں کرنے سے نہیں بلکہ کرنے سے پورے ہوں گے۔ ہم کو کوئی ایسا افسوں نہیں معلوم جو ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے پھونک دیں اور سارے کام بن جائیں۔ ہم حق کو واضح کر سکتے ہیں اور اس کی خدمت کے لیے اپنا حصہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے اندر اس کے لیے ہمت پیدا کرنا ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ خواہش بھی پائی جاتی ہے کہ جماعت کے کاموں کی رفتار تیز کرنے کے لیے کسی تیز رو جماعت کے ساتھ تعاون کر لیا جائے، اگرچہ اس کی تیز روی کسی سمت میں ہو۔ جن لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں وہ لوگ ابھی جماعت اسلامی کے مزاج سے بہت دور ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے لٹریچر کا اچھی طرح مطالعہ کریں تاکہ ان کے دماغ کی الجھنیں دور ہوں۔ ہم کو صرف تیز روی مطلوب نہیں ہے بلکہ صحیح سمت میں تیز روی مطلوب ہے۔ کسی غلط سمت میں تیز روی سے ہمارے نزدیک یہ بہتر ہے کہ آدمی صحیح سمت کی طرف رخ کر کے کھڑا رہے۔ جو شخص کسی غلط راہ پر تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے اس کی حالت پر رشک کرنا حماقت اور اس کو لائق تقلید جاننا ہلاکت ہے۔ جن لوگوں کے دماغوں میں اس طرح کے خیالات گزرتے ہیں ان کے لیے جماعت اسلامی میں داخل ہونے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ابھی وہ تیز رو جماعتوں کی تیز روی کا کچھ دنوں اور تجربہ کرتے، اس کے بعد اگر ہمارے ساتھ آتے تو شاید ہمارے لیے زیادہ زحمت کا سبب نہ بنتے۔ مخالفتوں کا خیر مقدم۔ یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ارکان میں مخالفتوں سے جو مرعوبیت تھی وہ بہت کم ہو رہی ہے۔ اب لوگوں میں مزاحمتوں کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کی ہمت پیدا ہو رہی ہے۔
یہ جماعتی زندگی کی برکت ہے، اور اس برکت کا ظاہر ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ ہماری جماعتی زندگی کا ارتقاء صحیح رخ پر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس راہ پر چلنے کے لیے اٹھے ہیں، اس راہ میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ مخالفتوں سے مرغوبیت کم ہو جائے۔ یہ تو اس راہ کا پہلا مطالبہ ہے۔ اس کے بغیر تو آپ اس راستے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس راہ کا اصل مطالبہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں مخالفتوں کے خیر مقدم کا جذبہ پیدا ہو جائے، حق کا راستہ ہو یا باطل کا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص جس راہ کو اختیار کرتا ہے اس راہ میں اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور راہ حق کا تو امتیازی شان ہی یہی ہے کہ وہ شروع سے آخر تک آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ جس طرح سے ریاضی کا ایک ذہین طالب علم کسی مشکل سوال سے خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنی جودت طبع کے آزمانے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا، اسی طرح ایک صادق العزم مومن کو کسی نئی آزمائش سے مقابلہ کر کے خوشی ہوتی ہے کہ اس کو حق کے ساتھ اپنی وفاداری کے ثبوت دینے کا ایک اور موقع ہم پہنچا۔ ٹمٹماتے ہوئے دیے بے شک ہوا کے جھونکوں سے گل ہو جاتے ہیں، لیکن بھڑکتے ہوئے تنور کو ہواؤں کے جھونکے اور زیادہ بھڑکا دیتے ہیں۔ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کیجیے کہ جس طرح ایک بھڑکتا ہوا تنور گیلی لکڑیوں سے بجھنے کے بجائے ان کو اپنی غذا بنا لیتا ہے، اسی طرح آپ مخالفتوں سے دبنے کے بجائے ان سے غذا اور قوت حاصل کریں۔ جب تک ہم میں یہ قابلیت نہ پیدا ہو جائے، امید نہیں کہ ہم خدا کے دین کی کوئی اچھی خدمت کر سکیں۔ آپ نے جن مخالفتوں کا ذکر کیا ہے وہ مختلف قسم کی ہیں، لیکن ان میں سے ڈرنے کی چیز ایک بھی نہیں۔ دنیا میں حق کی خدمت کے لیے جو جدوجہد بھی کبھی ظہور میں آئی ہے، اس کے ساتھ یہ مخالفتیں بھی آپ سے آپ پیدا ہوئی ہیں، اور قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان کا پیدا ہونا عین حکمت الہی کے مطابق ہے۔ یہی مومن صادق اور بلحوث کے درمیان امتیاز کی کسوٹی ہیں، اور انہی سے پیرووں کے اندر انسان کے اختیار کی آزمائش ہوتی ہے۔ بس ان مخالفتوں سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہر مرحلہ میں ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارے عزم و ایمان کی محافظت فرمائے۔ ایک سوال کا جواب۔ جماعت کے ارکان میں ایک عام سوال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب جماعت اسلامی کی دعوت تمام تر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے، بلکہ سر تا سر کتاب و سنت کی پیروی ہی کی دعوت ہے، اور مخالفین بھی باوجود انتہائی سعی کے اب تک اس کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ثابت کر سکے ہیں، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس کو قبول کرنے میں اتنی دیر لگا رہے ہیں؟ یہ سوال ہم میں سے بہتوں کو حیرانی میں ڈالے ہوئے ہے، اور بسا اوقات دوسروں کی اس بے پرواہی کی وجہ سے ہم میں سے بعضوں کی نظر میں وہ حق بے وقعت ہو جاتا ہے جو خود ان پر منکشف ہو چکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سوال پر غور کیا جائے۔ ہم نے جہاں تک غور کیا ہے، اس خالص دینی دعوت سے مسلمان کی بے پرواہی کے اسباب نہایت گہرے ہیں۔ مسلمان اپنی موجودہ حالت تک ایک دو دن میں نہیں پہنچے ہیں، ان کو درجہ بدرجہ اس حالت تک لایا گیا ہے، اور ہر منزل میں ان کو از روئے کتاب و سنت یہ اطمینان دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہی حالت آج اسلام و ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کے حق سے انحراف پر ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے، اور اس غلط راہ کے ہر موڑ پر انہوں نے مدتوں یہ سمجھ کر قیام کیا ہے کہ یہ عین دین و شریعت کی صراط مستقیم ہے، اور ان کی اس غلط فہمی کے راسخ کرنے میں ارباب دین نے بھی حصہ لیا ہے۔
اور اس بے راہ روی کے نہ صرف جواز بلکہ استحسان پر ضخیم فقہی اور کلامی تصنیفات مرتب کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کو یقین ہے کہ ان کا جو قدم بھی اٹھا ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر اٹھا ہے، اور آج بھی جہاں وہ ہیں شریعت ہی کا ایک مقام ہے اور اس سے الگ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جماعت کو اس طرح درجہ بدرجہ گرایا گیا ہو، جس کا گرنا اس طرح مخفی ہو، جس کے زوال کی تاریخ اتنی لمبی ہو، جس کو یہ یقین دلایا گیا ہو کہ اس کا یہ گرنا نہیں بلکہ اچھلنا ہے، جو اس غلط فہمی میں ہو کہ وہ اپنی موجودہ حالت میں بھی شریعت سے الگ نہیں ہے بلکہ عین شریعت کے مطابق ہے، وہ آپ کی دعوت کو کس طرح آسانی کے ساتھ قبول کر سکتی ہے، جو ان سے کسی جزئی ترمیم و اصلاح کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ ان سے سچی توبہ اور کامل اصلاح کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب آپ ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان کے مدعی ہو، حقیقی ایمان لاؤ اور ان کے اعمال سے لے کر ان کے عقائد تک میں رکھنا بتاتے ہیں، تو قدرتی طور پر ان کو اس بات سے چوٹ لگتی ہے اور ان کی دینداری کا دیرینہ پندار اس سے مجروح ہوتا ہے۔ وہ یہ بات آسانی کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ وہ آج تک ایک بالکل غلط راہ پر بھاگ رہے تھے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ الاؤنس کا مستحق سمجھتا ہے، اور مسلمانوں کو تو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ اسلام ایک آسان دین ہے جس کو ہر حالت کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ تنگ راہ جو آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پر آنے سے وہ گھبراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب وہ حالت بھی دینداری سے الگ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے تو بلا وجہ زندگی کو قیدوں میں گھیرنے سے کیا فائدہ۔ بس جب تک کہ آپ ان پر یہ حقیقت پوری طرح نہ واضح کر دیں کہ ان کی موجودہ زندگی اسلام سے بالکل بے ربط ہو گئی ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے ان کے دلوں کو اپنے دلائل سے کھول بھی نہ دیں، اس وقت تک توقع نہیں کہ وہ ہماری دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہوں۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، اس کو ہر شخص انجام نہیں دے سکتا۔ ہماری دعوت کے اسی پہلو سے لوگ گھبراتے ہیں اور اس سے سخت غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مخالفین کو یہیں سے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکانے کا مواد ہاتھ آتا ہے۔ اس وجہ سے نہایت ضروری ہے کہ کم از کم ہماری جماعت کے عمرہ دعوت کے اس پہلو کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور جو لوگ اس کو اچھی طرح سمجھے ہوں کم از کم اس پہلو پر لوگوں سے گفتگو کرنے میں احتیاط کریں تاکہ بلا وجہ ہمارے کام میں رکاوٹیں نہ پیدا ہوں۔ علماء کی بے پرواہی۔ ہماری دعوت سے عام مسلمانوں کی بے پرواہی کی وجہ یہ ہے، رہے علماء تو ان کی نسبت ہر شخص جانتا ہے کہ یہی حضرات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ان کی موجودہ حالت تک رہنمائی کی ہے۔ یہ بہار انہی کی لائی ہوئی ہے۔ دینداری اور تقوی اسلام اور ایمان و توحید اور رسالت کا موجودہ مفہوم جو عوام کے ذہنوں میں راسخ ہے، انہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کا کام تھا کہ تمام آفات و مصائب کے اندر سے وہ اسلام کو بچا لائے، اور آج بھی اس کو بچائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جو اتنی پیچ در پیچ خوشگمانیوں میں مبتلا ہوں، آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آج وہ کھلے دل سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ آج تک انہوں نے جو رہنمائی کی ہے وہ غلط ہے، اور صحیح راہ وہ ہے جس کی دعوت فلاں جماعت دے رہی ہے۔ بلا شبہ حق پرستی کا تقاضا یہی ہے کہ اس صاف حقیقت کے اقرار سے ان کو شرم نہ آئے۔ قرآن نے اہل حق کی سب سے بڑی تعریف یہی بتائی ہے کہ وہ حق کے اعتراف و اعلان میں
ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن انسانی فطرت کی کمزوریاں جس طرح عوام کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی طرح خواص کے اندر بھی چھپی ہوئی ہیں۔ جس طرح ہمارے عوام کا پندار دینداری ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ تجدید ایمان کے ننگ کو گوارا کریں، اسی طرح ہمارے خواص کا غرور سیادت ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے منہ سے خود اپنی غلط رہبری کا اقرار کریں۔ وہ ایک غلط سمت میں اتنی دور نکل گئے ہیں کہ ان کے لیے وہاں سے پلٹنا آسان نہیں رہا۔ آپ کو یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ احساس دینداری کا فتنہ دنیا داری کے فتنے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی نفس پرستی میں دنیا داری کی راہ سے مبتلا ہوتے ہیں، جو ہی ان کے دل پر حق کی تجلی پر توافقن ہوتی ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور صحیح راہ ان پر آشکارا ہو جاتی ہے۔ ان کی رکاوٹیں زیادہ تر سستی اور پست ہمتی کی قسم کی ہوتی ہے، جو دل کی معمولی تبدیلی سے بھی دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو حضرات ان غلطیوں کو دین و تقوی بنا کر ان کی پرستش کرتے اور کراتے رہتے ہیں، ان کے اپنے محبوب بتوں کو توڑ پھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہی تو وہ جہاد اکبر ہے جس کے اہل بہت کم نکلتے ہیں، اور اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کمزوری میں ہمارے علماء بھی مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آزمائش رکھی ہے، اور جن کی نگاہیں جتنی ہی تیز ہیں ان کے لیے فتنے کا جال بھی اتنا ہی باریک اور مخفی ہے۔ ان حضرات میں سے آج تک کوئی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ ہماری دعوت میں کیا غلطی ہے، بلکہ ان میں سے ہر شخص کو اس بات کا اقرار ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کا اصلی مطالبہ یہی ہے، لیکن چونکہ ان کا دل اس کو ماننے پر راضی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف کچھ باتیں بتکلف بناتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ اگر کسی آفتاب سے زیادہ روشن حق کے خلاف بھی کچھ کہنے پر آمادہ ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ اس میں رخنہ نکال ہی دیں گے۔ چنانچہ یہ حضرات بھی کچھ نہ کچھ باتیں پیدا ہی کر لیتے ہیں۔ اگر اصلی دعوت کے خلاف ان کو کوئی بات نہیں ملتی تو دائی کے اندر ہی کچھ عیب ڈھونڈ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چند دعوت عین کتاب و سنت کی دعوت ہے، لیکن دائیوں پر چونکہ بھروسہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے پیچھے چلنے کے بجائے فلاں اور فلاں کے پیچھے چلو، جن کی دعوت میں اگرچہ غلطی ہو لیکن وہ خود متقی اور بھروسہ کے قابل ہیں۔ یہ کتنی درد انگیز اور دل شکن بات ہے کہ ان لوگوں نے اشخاص کو حق کی جگہ دے رکھی ہے، جہاں وہ جاتے ہیں حق ان کے ہم رکاب ہوتا ہے، اگرچہ وہ کعبہ کی جگہ کنشت ہی کی راہ اختیار کر لیں۔ عصبیت، جاہلیت کی اس سے زیادہ گھنونی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ حق پرستی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر حق یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور اس کے قبول کرنے میں محض ہماری کمزوریاں ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو یہ خود اس کے دائی بنتے اور آگے چلتے، ہم انشاءاللہ ان کے پیچھے چلنے میں کوئی عار نہ محسوس کرتے۔ لیکن یہ عجیب و غریب منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دیدہ و دانستہ ایک غلط راہ پر چل سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کا دائی ان کے خیال کے مطابق دیندار ہو اور ایک صحیح راہ پر چلنے کی صحت کا ان کو خود اقرار ہے۔ وہ نہیں چل سکتے کیونکہ ان کے دائی پر اصطلاحی دینداری کا لیبل نہیں چپکا ہوا ہے۔ یہ حضرات کیتھولک چرچ کی طرح اپنے حلقہ سے باہر دینداری کا وجود شاید تسلیم نہیں کرتے، ورنہ ظاہر ہے کہ اپنی اس منطق کی حمایت میں وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے اس پوزیشن پر خود بھی مطمئن نہیں ہیں، اور جلد ان پر اس کی غلطی واضح ہو جائے گی، اگر آج نہیں
تو کل کو وہ دیکھ لیں گے کہ حقیقت شخصی اور گروہی عصبیتوں سے کتنی بے نیاز ہے، اور انسان حق کی جگہ اشخاص کو اپنا قبیلہ و کعبہ بنا کر صرف اپنا نقصان کرتا ہے، نہ کہ حق کا کعبہ بنا کر صرف سیاسی جماعتوں کی طرف سے مشکلات۔ عوام کی بے پرواہی اور علماء کی بے نیازانہ روش کے ساتھ ساتھ بعض سیاسی جماعتوں کا بھی آپ نے گلہ کیا ہے۔ ان جماعتوں کی مخالفت آپ کے ساتھ بالکل قدرتی ہے۔ ہمارے مقاصد اور ان کے مقاصد ایک دوسرے کے بالکل ضد واقع ہوئے ہیں۔ ہماری کامیابی اور ترقی میں در حقیقت ان کی موت مضمر ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ ہم کو اچھی طرح سمجھتی ہیں اور ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی سمجھتی ہیں تو ان کو ہمارا دوست نہیں دشمن ہی ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کی طرف سے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وقت کے سیاسی جماعتوں میں سے کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس پر ہمارے لٹریچر اور ہماری دعوت کی زد براہ راست نہ پڑی ہو۔ آپ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک کے کام کو غلط کہا ہے اور ہر ایک کے وجود کو باطل قرار دیا ہے۔ پھر آپ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو پیار کریں گی؟ سیاسی جماعتیں زندگی کے کارزار میں جد و جہد کرتی ہیں۔ اپنے حریفوں کو توڑ دینا یا اپنا لینا ان کی فطرت ہے۔ ان سے کسی مرنجان مرنج یا پالیسی کی امید کرنا بالکل غلط ہے، لیکن اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ان کی مخالفانہ روش سے اندیشہ ناک ہوں۔ ہر مخالفت ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ مخالفت صرف وہ وزنی اور قابل لحاظ ہوتی ہے جو کسی اصول کے ساتھ کسی با اصول جماعت کی طرف سے ظاہر ہو۔ مجھے مسلمانوں میں کسی ایسی جماعت کا پتہ نہیں جس کا کوئی اصول ہو۔ ان کی حیثیت سیلاب میں بہنے والے تنکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ باطل بھی اگر اس کی پشت پر شجاعت و ہمت ہو اور اس کے قول و فعل میں مطابقت ہو تو ایک طاقت بن جاتا ہے، لیکن یہ حق نما باطل تو ایک لمحہ بھی میدان عمل میں نہیں ٹک سکتے جو ہماری سیاسی جماعتیں لے کر نکلی ہیں۔ ان کی کمزوریاں خود ان پر واضح ہیں، اور اگر ابھی حقیقت واضح ہونے میں کچھ کسر رہ گئی ہے تو میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ زمانہ جلد یہ کسر بھی پوری کر دے گا، اور وہ دن دور نہیں جب یہ ساری جماعتیں اپنی ہستی باقی رکھنے کے لیے اس بات پر مجبور ہوں گی کہ ہماری سکھائی ہوئی بولیوں میں سے کسی نہ کسی بولی کو اختیار کر لیں اور اپنے کھوٹے سکوں کو ہمارے کھرے سکوں کے ساتھ ملا کر چلانے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ وقت کے حالات پر نظر رکھتے ہیں وہ میری اس پیشن گوئی کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہمارے بہت سے الفاظ اب مختلف جماعتوں نے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ان الفاظ کی مذہبی کشش سے وہ گرتی ہوئی پوزیشن سنبھالنا چاہتی ہیں۔ ہمارے بعض ارکان اس وقت اس صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ہماری اصطلاحات ان جماعتوں نے اختیار کر لیں تو بہت جلد عوام کے ذہنوں میں ان کی ان اصطلاحات کا ایسا غلط مفہوم راسخ ہو جائے گا کہ اس کی اصطلاح کے لیے ہم کو علیحدہ جد و جہد کرنی پڑیں گی۔ نیز لوگوں میں یہ خیال بھی پھیل جائے گا کہ ہم بھی وہی کچھ چاہتے ہیں جو یہ جماعتیں چاہتی ہیں، لیکن مجھے اس بات سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ میں جماعت کے لیے کوئی خطرہ نہیں دیکھتا، البتہ یہ جماعتیں اگر ان اصطلاحات کے استعمال میں نیک نیت نہیں ہیں بلکہ محض عوام قریبی کے لیے استعمال کر رہی ہیں تو مجھے خود ان کی موت اس میں نظر آتی ہے۔ اس وقت جب کہ ہمارا کام جاری ہے، ہمارا لٹریچر پوری تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ہم خاص سے گزر کر عوام کے ذہنوں کے قریب بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ لوگ ہماری اصطلاحات کی آڑ میں پناہ لیں گے۔ زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا کہ ہماری باتیں کوٹھوں سے گونجیں گی
اور گلیوں میں پکاری جائیں گی، اور عامی سے عامی بھی ان کا وہی مفہوم سمجھے گا جو ہم سمجھائیں گے۔ اس وقت کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ان پردوں میں چھپ سکے، یا تو لوگوں کو اس حقیقت کا صاف صاف اقرار کرنا پڑے گا جو ہم پیش کر رہے ہیں، یا میدان سے ہٹنا پڑے گا۔ ابھی ہم یا تو اپنی پوری بات کہہ نہیں سکے ہیں یا لوگ سمجھ نہیں سکے ہیں۔ اسی وجہ سے دھوکہ کھانے اور دھوکہ دینے دونوں کا امکان ہے، لیکن ان سارے امکانات کے سدباب کی تدبیریں ہم کر رہے ہیں، اور ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ہی فتح مند رہیں گے۔ سنت اللہ یہ ہے کہ جب تک حق میدان میں نہیں آتا باطل کو جینے کی مہلت ملتی ہے، لیکن جب وہ میدان میں اتر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلبہ اسی کو دیتا ہے۔ میں مسلمانوں کی موجودہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں سے کسی میں یہ صلاحیت نہیں دیکھتا کہ وہ ہماری بنائی ہوئی گولیوں کو ہضم کر سکے۔ ان میں سے کسی جماعت کا نہ کوئی سیاسی فکر ہے، نہ کوئی اصول کار، اور نہ ان میں سے کسی کے پاس وہ کیریکٹر ہے جو جماعتوں کو فتح دلاتا ہے۔ اہل باطل میں وہ قابلیتیں موجود ہیں جن کا مظاہرہ نازیوں، اشتراکیوں اور جمہوریت کے علمبرداروں نے کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ حق کے ان مدعیوں میں جو اسلام جیسے عظیم الشان حق کا نام لیتے ہیں آج کوئی قوت و قابلیت موجود نہیں ہے۔ ان کی ہستی تمام تر دوسروں کے مستعار بلکہ مسروقہ الفاظ پر قائم ہے۔ خلافت راشدہ کے متعلق ایک عام غلط فہمی۔ حضرات، آپ میں سے بعضوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ جماعت اسلامی کے پیش نظر جو نصب العین ہے وہ بہترین ہاتھوں میں بھی 30 سال سے زیادہ قائم نہ رہ سکا، تو آج وہ لوگ کہاں سے آئیں گے جو اس نظام کو قائم کر سکیں گے اور ان کے ہاتھوں میں یہ زیادہ عرصہ تک قائم رہ سکے گا؟ اگرچہ آپ میں سے چند ہی حضرات نے یہ سوال اٹھایا ہے، لیکن یہ ایک عام شبہ ہے جو بہت سے دلوں میں موجود ہے، اور اس کی وجہ سے بہتوں کا یہ خیال ہے کہ اولاً تو صحیح اسلامی نظام کا قیام ناممکن ہے، اور اگر ممکن ہے بھی تو یہ ایک سعی لا حاصل ہے، کیونکہ جب بہترین انسانوں کے ہاتھوں میں یہ صرف ایک قلیل زمانہ تک قائم رہ سکا، تو آج اس کے قیام و بقا کے متعلق کیا توقعات کی جا سکتی ہیں؟ ہمیں نہایت افسوس ہے کہ یہ باتیں آج وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو علماء دین میں شامل ہیں۔ انہیں شاید اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ایسا کہنا در حقیقت اسلام کے خلاف ووٹ دینا ہے۔ اگر اسلامی نظام میں یہ فطری کمزوری موجود ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہاتھوں میں بھی چند دنوں سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتا، تو نہ صرف اسلامی نظام کے تصور سے استعفیٰ دے دینا چاہیے بلکہ نفس اسلام سے بھی مایوس ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسلام کی زندگی کا اس کے نظام سے باہر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بس ایک سچے اور پکے مسلمان کے دل میں تو کبھی اس فاسد خیال کا گزر ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ظاہر کیا ہے کہ یہ شبہ عام طور پر لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، اور اس کی وجہ سے اسلامی نظام کے قیام کی طرف سے لوگوں میں ایک عام افسردگی اور بددلی پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جائے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی حکومت کی طرح ایک حکومت قائم کر دیں۔ نہ بندوں کو اس بات کی طاقت حاصل ہے، نہ خدا نے اس کی تکلیف دی ہے۔ البتہ یہ مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے جد و جہد کریں، اور اس جد و جہد میں اپنا تمام سرمایہ زندگی لگا دیں، جان بھی اور مال بھی، اور اپنی تمام مرغوبات و محبوبات بھی۔ اور دین سے مراد اجزائے دین میں سے کوئی جز مراد نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، بلکہ
دین بحیثیت مجموعی مراد ہے، اس کے کلیات بھی اور جزئیات بھی، عقائد بھی اور اعمال بھی۔ یہ جدوجہد پورے عشق اور پورے جوش کے ساتھ مطلوب ہے، اور اللہ کے نزدیک یہی چیز ہمارے ایمان اور نفاق کی کسوٹی ہے۔ کوئی سینہ جو اس ولولہ سے خالی ہو ایمان کا مسکن نہیں بن سکتا، اور کوئی دل جو اس درد سے ناآشنا ہو خدا کا گھر نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہی تسبیحیں گردانی جائیں، کتنی ہی وظیفے پڑھے جائیں اور کتنی ہی ضربیں لگائی جائیں، اس عشق کے بدل نہیں ہو سکتے۔ ساری دینداری کی روح یہی ہے، اور خدا کے ہاں ہمارے دلوں کے اندر سب سے پہلے یہی چیز ڈھونڈی جائے گی، اور یہ بھی ایک ضروری شرط ہے کہ یہ جد و جہد جماعتی شکل میں ہو، انفرادی شکل میں نہ ہو۔ ہر مرد حق کا فرض ہے کہ وہ پہلے اپنے اندر اس کی گرمی پیدا کرے، اور پھر یہ کوشش کرے کہ اس آگ سے سارے دل بھڑک اٹھیں۔ یہ سوال بحث سے خارج ہے کہ یہ جد و جہد کس نتیجے تک منتہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آروں سے چیر ڈالے جائیں، گلیوں میں گھسیٹے جائیں، انگاروں پر لٹائے جائیں، اور ہمارے جسموں کو چیل اور کوے نوچیں، اور ان ساری باتوں کے بعد بھی ہمیں یہ سعادت حاصل نہ ہو سکے کہ ہم موجودہ نظام باطل کو ایک نظام حق سے بدل دیں۔ لیکن نہ تو یہ ناکامی ہے اور نہ اس کا اندیشہ، بلکہ اس کا یقین ہی ہم کو اس مطالبہ سے سبکدوش کر سکتا ہے جو خدا نے اقامت دین کے لیے ہم سے کیا ہے۔ وہ تو ایک قطعی اور اٹل فرض ہے جو ہر قیمت پر اور ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر ہندوستان کی تمام خانقاہیں بھی آپ کو یہ اطمینان دلانے کی کوشش کریں کہ فلاں اوراد اس ذمہ داری سے سبکدوش کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور جب تک آپ کی گردنوں پر سر موجود ہیں اور اللہ کے دین کی عمارت کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، اور خدا کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی غیر اللہ کی اطاعت کے نیچے دبا ہوا ہے، اس وقت تک آپ کے لیے چین کی نیند حرام ہے۔ اس جد و جہد کے انجام کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا، انجام کا حال صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اگر اس جد و جہد کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم ایک صالح نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ بعض لوگ طنز سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری جد و جہد حکومت کے لیے ہے، اور خدا کی رضا کی طلب جو خلاصہ دین ہے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ہماری ساری جد و جہد اللہ کے دین کے قیام اور ایک صالح اور خدائی نظام کی اقامت کے لیے ہے، اور یہ جد و جہد کوئی جرم نہیں ہے جس پر ہمیں شرمانے کی ضرورت ہو۔ اور ہم جب کبھی حکومت الہیہ کا نام لیتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہی نظام ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے مطلوب و محبوب ہونے میں کسی پہلو سے بحث کی جا سکتی ہے۔ اور آخر یہ خدا کی رضا طلبی سے الگ چیز کیوں ہے؟ خدا کی رضا اس سے بڑھ کر کس بات میں ہو سکتی ہے کہ اس کی زمین پر اس کے احکام چلیں، اور ان لوگوں سے بڑھ کر رضائے الہی کا طالب کون ہو سکتا ہے جو اس بات کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو خدا کی زمین پر غیر اللہ کے اقدار کا کوئی دھبا نہ رہنے دیں گے۔ اگر یہ جد و جہد دنیا داری ہے تو کیا دینداری یہ ہے کہ راتوں میں جاگ کر اللہ کے ضربیں لگائی جائیں اور دن میں خدا کی زمین پر شیطان کا تخت بچھانے کی کوشش کی جائے؟ جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں ان کے ذہنوں میں دین کا نہایت ناقص تصور ہے، اور بہتر ہے کہ انہیں ابھی اس بات کے لیے مہلت دی جائے کہ وہ دین کی اصل حقیقت سمجھیں۔ اگر صحیح اسلامی نظام صرف 30 سال ہی قائم رہا، جب بھی
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اگر ہم اپنی زندگیاں مٹا دیں تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے، بلکہ اس نظام خیر و برکت کی ایک شب بھی جس میں خدا کا بندہ صرف خدا کا محکوم رہتا ہے، ان 1000 سالوں اور مہینوں سے افضل ہے جن میں خدا کے بندوں کو خدا کے سوا دوسروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ آپ 30 سال کہتے ہیں، میں تو اس کے 30 منٹ بھی بہت سمجھتا ہوں، اور اپنی جیسی لاکھوں زندگیوں کو اس کی قیمت نہیں سمجھتا۔ ذرا غور تو کیجئے، دنیا کی تمام سیاسی تنظیمات میں سب سے افضل جمہوریت کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی نسبت قطعیت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ عقلاً اس کا امکان ہے، نہ واقعہ کی صورت میں ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اس کا وجود ہوا، نہ کبھی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ تاہم آپ دیکھتے ہیں کہ اس واہمہ کے لیے دنیا نے کتنی شاندار قربانیاں دی ہیں۔ پھر ایک ایسے نظام کے قیام کی طرف سے آپ کیوں بددل ہوتے ہیں جو عملاً دنیا میں خود آپ کے اقرار کے مطابق 30 سال تک قائم رہ چکا ہے، اور جس کے امن و عدل اور خیر و برکت پر مومن و منکر دونوں کی شہادت موجود ہے؟ لیکن یہ تاریخ کے نہایت ناقص مطالعہ کا نتیجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح اسلامی نظام صرف 30 سال ہی قائم رہا۔ سیاسی بصیرت کی کمی کی وجہ سے اشخاص کی تبدیلی اور نظام کی تبدیلی میں لوگ فرق نہیں کرتے، حالانکہ دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد جو تبدیلی واقع ہوئی وہ کانسٹیٹیوشن کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اشخاص و افراد کی تبدیلی تھی۔ ملک کا قانون وہی رہا، حکومت کا دستور وہی رہا، تعزیرات خدا کے قائم کی ہوئی تھیں، حدود اللہ کے مقرر کیے ہوئے تھے، جائیدادیں قرآن کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم ہوتی تھیں۔ صرف اس نظام کے چلانے والے افراد میں یہ تبدیلی ضرور ہو گئی تھی کہ وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی طرح متقی اور خدا ترس نہ تھے، تاہم ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ خدا کے قانون کی جگہ اپنا قانون چلا دیتے۔ ان میں سے اگر کوئی شخص خدا کے کسی حکم کی ذمہ داریوں سے بچنا چاہتا تھا تو اس کو طرح طرح کی مذہبی حیلوں سے کام لینا پڑتا تھا۔ خدا سے اعلانیہ بغاوت ان میں سے بدتر آدمی بھی کرنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعد کے زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسند خلافت پر کوئی خدا ترس اور متقی انسان آ گیا تو دفعتاً شب و روز کے اندر دنیا میں وہ بہار آ گئی جو فاروق اعظم کے زمانے میں آئی تھی، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا نظام حکومت میں سرے سے کوئی خرابی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ دراصل نظام کے اندر کوئی بنیادی خرابی جس کی اصلاح دیر طلب ہو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، صرف اوپری خرابیاں پیدا ہوتی تھیں جو معمولی تبدیلی سے درست ہو جاتی تھی۔ اس طرح کی اصلاح کے دور اسلامی خلافت پر بار بار آئے، اور جب تک اس کی بنیاد میں خرابی نہیں پیدا ہوئی، یعنی خدا کی حکومت کی جگہ طاغوت کی حکومت نہیں قائم ہو گئی، اس وقت تک دنیا میں خلافت راشدہ کی برکتوں کا دور بار بار آتا رہا، اور اب بھی اس کے لیے جد و جہد کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد کیوں نہ فرمائے گا۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے ہر طرح کے کام ہو رہے ہیں، اور جن کاموں کے لیے وہ جد و جہد ظہور میں آ جاتی ہے جو ان کے لیے مطلوب ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام بھی ہو جاتے ہیں، خواہ باطل ہوں یا حق۔ پھر جب اس کائنات کا رب اہل باطل کی جاں بازیوں کو بھی نامراد نہیں کرتا تو آخر ایک مقصد حق ہی سے اس کو اتنی عداوت کیوں ہوگی کہ اس کے لیے اگرچہ سر دھڑ کی بازی لگانے والے پیدا ہو جائیں لیکن وہ پورا نہ ہو سکے۔
काम के ज़रूरी शराइत, लेकिन हर काम का एक मखसूस तरीक़ा होता है और ज़रूरी है कि उसको उसी तरीक़े पर अंजाम दिया जाए। एक काम को अगर आप गलत तरीक़ा पर कर रहे हैं तो ख़्वाह ये गलती आपकी कितनी ही नेक नियति से करें, इस गलती का नतीजा उस अमल की नाकामी की शक्ल में आपके सामने आके रहेगा। खुदा के बनाए हुए क़वानीन बिल्कुल बेलौस और बेलाग होते हैं। नेक से नेक इंसान भी अगर शहद की जगह हंजल इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी नेकी की वजह से हंजल में शहद की तासीर पैदा नहीं हो जाएगी। इसी तरह अगर मुसलमान एक काम को गलत तरीके पर कर रहे हैं तो इस वजह से कि वो मुसलमान हैं और अपने ज़ौम में खुदा के यहाँ बड़ा दर्जा रखते हैं, ये नहीं हो सकता कि उनका काम सही हो जाए। और अगर गैर मुस्लिम किसी काम को सही तरीक़ा पर अंजाम देने की जिद्दोजहद में सरगर्म अमल है तो महज इस वजह से कि वो गैर मुस्लिम हैं, ये नहीं हो सकता कि उनकी सही जिद्दोजहद का नतीजा न मिले। अल्लाह ताला के बनाए हुए क़वानीन में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं है। मुसलमानों में ये एहसास बड़ी शिद्दत के साथ पाया जाता है कि बहैसियत मुसलमान के अल्लाह ताला की तरफ से हुकूमत व इक़्तिदार की नेमत पाए जाने के वही मुस्तहिक़ हैं। इस एहसास के साथ जब वो अपनी मौजूदा हालत पर नज़र डालते हैं तो उनको कुरान के वादों और खुदा की तरफ से मायूसी होने लगती है। वो ये ख्याल करते हैं कि जब हम मुसलमान हैं तो ज़मीन की विरासत हम ही को मिलनी चाहिए, हम ही को मिलनी थी। अगर नहीं मिली तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि वादा करने वाले ही की तरफ से कोई तगाफुल है। लेकिन ये ख्याल निहायत गलत है। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का वादा इनफरादी कोशिशों के सिले में फरमाया है उनको इनफरादी कोशिशों के सिले में अता फरमाता है, लेकिन जिन चीज़ों का वादा जमात से है उनके लिए ज़रूरी है कि जमाती जिद्दोजहद ज़ुहूर में आए। अगर इनके लिए जमाती जिद्दोजहद ज़ुहूर में ना आए तो ख़्वाह इनफरादी ज़ुहद व तक़वा में आप कितने ही बढ़े हुए हों, आपके अंदर जुनैद व शिबली, सलमान व अबू दर के दर्जा के अशख़ास क्यों ना मौजूद हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन इनफरादी नेकियों के सिला में आपको अल्लाह ताला के वो इनामात मिल जाएं जो जमाती नेकियों के लिए मखसूस हैं। हमको इस अम्र से इनकार नहीं है कि मुसलमानों में आज भी निहायत नेक और सालेह अफराद मौजूद हैं, लेकिन उन नेक और सालेह अफराद ने मिलकर कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि इस मुल्क में एक सालेह निज़ाम कायम करें, बल्कि अपनी इनफरादी नेकियों के ज़ोम में हमेशा खुदा से शिकवा संज रहे कि अल्लाह ताला ने उनके लिए अपने वादे पूरे नहीं किए। खुदा ने जमातों से उनकी जमाती नेकियों पर जो वादे फरमाए हैं वो तो इस कदर अटल हैं कि अगर वो नेकियां किसी जमात के अंदर खुदा के इनकार के साथ भी पैदा हो जाएं, जब भी वो सिले मिलकर रहते हैं, फिर अगर कोई जमात ईमान व इस्लाम की नेमत से बहरावर होकर एक सालेह निज़ाम के लिए जिद्दोजहद करे तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह ताला अपने इनामात से उसको महरूम फरमाए। जमात इस्लामी मुसलमानों की इस गलती की इस्लाह कर रही है। वो कौम के तमाम सालेह अफराद को मुनज़्ज़म करके चाहती है कि उनको एक सालेह निज़ाम के क़याम की जिद्दोजहद में लगाए और इस काम को अंजाम देने का जो सही तरीक़ा है उस तरीक़े पर अंजाम दे। अगरचे अंजाम बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमें खुदा की ज़ात से यही उम्मीद है कि हमारी जिद्दोजहद कामयाब होगी और हम मंजिल मकसूद तक पहुँच के रहेंगे। लेकिन एक तवील ज़माना तक जमाती ज़िंदगी से महरूम रहने की वजह से हम जमाती ज़िंदगियों की खुसूसियात और ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल नाआशना हो गए हैं। इस वजह से निहायत ज़रूरी है कि आज जबकि हम जमाती ज़िंदगी का इरादा कर रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारियों को समझने और अदा करने का एहतमाम करें। अदा कर रहे हैं
جماعتی زندگی کی خصوصیات۔ جماعتی زندگی کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت ڈسپلین اور جماعتی نظم کی پابندی ہے۔ جماعت وجود ہی میں اس نظم کی پابندی کے ارادہ سے آتی ہے، اور اس وجہ سے اس سے ادنا بے پرواہی جماعت کی موت کے مترادف ہے۔ اس نظم کو قائم رکھنے کے لیے جماعت کے تمام افراد کو اپنی ذاتی خواہشوں اور انفرادی رائوں کی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اس زندگی میں کسر و انکسار شرط ضروری ہے۔ افراد بکھری ہوئی اینٹوں کے مانند ہیں، ان کو ایک عمارت کی صورت اختیار کرنے کے لیے لازماً اس بات پر آمادہ ہونا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا زخم گوارا کریں۔ اگر ہر اینٹ اس بات پر اصرار کرے کہ وہ کوئی زخم گوارا نہ کرے گی تو عمارت نہیں بن سکے گی۔ اسی طرح اگر آپ میں سے ہر فرد اپنی رائے پر اصرار اور اپنی آزادی میں کسی قسم کی مداخلت گوارا نہ کرے تو جماعت نہیں بن سکتی، اور اگر بن جائے گی تو قائم نہ رہ سکے گی۔ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ جماعتی زندگی آزادی رائے کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ بے شک اس کے لیے آدمی کو اپنی آزادی کا ایک حصہ قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن اس تھوڑے حصے کو قربان کر کے آدمی اپنی پوری آزادی کو محفوظ کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس تھوڑی قربانی پر آمادہ نہیں ہوتا تو اسے اپنی پوری آزادی کھونی پڑتی ہے۔ جس طرح ایک خزانے کا مالک اگر اپنے خزانے کا کچھ حصہ پہرہ داروں اور پاسبانوں کی نظر نہ کرے تو اس کا پورا خزانہ خطرے میں رہتا ہے۔ اس طرح افراد کی ساری آزادی خطرہ میں ہے اگر وہ جماعت کے حق میں اپنی آزادی رائے کو ایک حد تک قربان کرنے پر آمادہ نہ ہوں۔ آپ کی رپورٹوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم میں اس شعور کی کمی ہے۔ کوشش کیجیے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو۔ اس کا پیدا ہونا محض ایک اخلاقی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ایک اہم دینی ضرورت ہے، اور جن لوگوں کے اندر اس چیز کی کمی ہے وہ اس کی تلافی اس کو پورا کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ نوافل کی کوئی مقدار اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جماعتی نظم میں فساد پیدا کرنے والوں کے لیے اسلام میں نہایت سخت سزا ہے۔ جو لوگ اس چیز میں کوئی خرابی ڈالتے ہیں وہ اپنی ساری نیکیوں کا ثواب کھو بیٹھتے ہیں۔ بس میں ارکان جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں ادنیٰ غفلت کو بھی راہ نہ دیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے جماعت سے ہیں وہ افراد کے لیے نہیں پورے ہوں گے، اور اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جس کے مطالبات انفرادی زندگی سے پورے ہو سکیں، خواہ ان میں کتنا ہی تقویٰ اور دینداری کیوں نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور امر بھی قابل لحاظ ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے بعض جزیات کے لیے مسلمانوں کے بعض گروہوں میں خواہ کی ایک مبالغہ آمیز عصبیت پیدا ہو گئی تھی، اور اس عصبیت کی شدت و خشونت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ انہی جزیات کے لیے لوگ کٹنے مرنے لگ گئے تھے، اور ان کا انہماک اس قدر قوی ہو گیا تھا کہ ان کے آگے اصل دین کے سارے مطالبات دب گئے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بعض ارکان میں اب بھی یہ پرانا مذاق کچھ نہ کچھ باقی ہے، جس کے سبب سے اندیشہ رہتا ہے کہ مبادا اس نظم جماعت کو نقصان پہنچ جائے۔ ضرورت ہے کہ آپ اصل اور فرع میں امتیاز پیدا کرنا سیکھیں، اور شاخوں کی آبیاری میں اس درجہ منہمک نہ ہو جائیں کہ درخت کی جڑ سوکھ کر رہ جائے۔ دین کا ایسا شعور جو آپ میں توازن پیدا کرے اور ہر چیز کو اس کی اصل جگہ دینے کا مذاق پیدا کرے نہایت ضروری ہے۔ اگر اس چیز کی آپ میں کمی رہی تو نہیں معلوم آپ کس فرع کو
اصل بنا کر اس کی خاطر ساری جماعت اور سارے دین کو خطرہ میں ڈال دیں گے۔ اسی سلسلہ میں ایک اور بات پر بھی تنبیہ نہایت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں لوگوں کے ذہنوں میں دینداری کا ایسا غلط تصور پیدا ہو گیا ہے کہ جب کسی دینی کام کا ارادہ کیا جائے تو لوگ اس کے کارکنوں میں ایسی باتیں ڈھونڈنے لگتے ہیں جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے، اور جب وہ چیزیں نہیں پاتے تو پوری جماعت کو ایک غیر دینی جماعت بلکہ ایک مضر وجود قرار دے دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے مقاصد کے اعتبار سے نہایت صالح اور نہایت اعلیٰ جماعت ہے، لیکن اس کے لیڈروں میں تقویٰ نہیں ہے۔ چونکہ اس پروپیگنڈا سے کسی نہ کسی حد تک ہمارے ارکان بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ضروری ہے کہ بعض باتیں اس سلسلہ میں بھی گوش گزار کر دی جائیں، اور حاشا ان باتوں سے مقصود اپنے آپ کو محفوظ کرنا نہیں بلکہ اصل حقیقت کا اظہار بیان ہے۔ اس جماعت کے لیڈروں میں سے کسی کو بھی تقویٰ کا دعویٰ نہیں ہے، البتہ ان حضرات کے تقویٰ پر حیرت ضرور ہے جو صحیح کام جماعت اسلامی کے کام کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تقویٰ کی کمی کی وجہ سے عام مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے چلو جو اگرچہ غلط راہ پر جا رہے ہیں لیکن متقی ہیں۔ ہم ان کو خدا کا واسطہ دے کر ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہیں کہ اگر ان پر راہ حق واضح ہے ان میں تقویٰ بھی موجود ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر زمام قیادت اپنے ہاتھوں میں لیں، لیکن دید و دانستہ مسلمانوں کو غلط راہ پر چلنے کا مشورہ نہ دیں۔ انہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس مشورے کے لیے ایک روز حساب بھی ہے، جس دن ان سے مسلمانوں کو دید و دانستہ غلط مشورہ دینے کی بابت پرسش ہوگی، اور وہ اس جواب سے بری نہ ہو سکیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو متقی غلط کاروں کے پیچھے گمراہ ہونے کا مشورہ دیا۔ میں اس موقع پر پورے اطمینان قلب کے ساتھ یہ حقیقت بھی واضح کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ اس زمانے میں تقویٰ کے جو لوازم پیدا ہو گئے ہیں، تقویٰ کے موسم بہار یعنی خیر القرون میں ان لوازم کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ موجودہ تقویٰ میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ حرام کو حرام قرار دیا جائے اور آدمی اس سے پرہیز کرے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا بھی تارک ہو، اور ستم یہ کہ بعض مباحات کے ترک کا اس درجہ اہتمام ہے کہ جہاں آدمی میں ان چیزوں کا کوئی شائبہ پایا گیا وہ رند مشہور ہوا، حالانکہ بڑے بڑے محرمات صریحہ میں یہ حضرات مبتلا ہیں، لیکن ان کا احساس ان حضرات کو ذرا بے چین نہیں کرتا۔ اگر ایک آدمی قرینہ کی صاف ستھری زندگی بسر کرے تو ان کی ولایت سے وہ خارج ہے، لیکن طاغوت کی حمایت و نصرت میں اپنی ساری قابلیتیں رات دن صرف کرنے والے محض چند رسمیات کی پابندی کی بدولت روزانہ قرب خداوندی کے نہایت بلند مراحل و مقامات طے کرتے ہیں، اور ان کے سلوک میں کوئی شے مزاحم نہیں ہوتی۔ مسیح علیہ السلام نے شاید اسی تقویٰ کو مچھر کو چھاننے اور اونٹ کو نگلنے سے تعبیر کیا ہے، اور کتنی سچی تعبیر ہے یہ اس تقویٰ کی جس میں داڑھی اور لب کے ادنیٰ بے قاعدگی گوارا نہیں کی جاتی، لیکن خدا کی ساری شریعت کی بربادی پر ان کے سینوں میں ایک آہ بھی نہیں۔ اس عہد میں تقویٰ کے لیے ایک شرط لازم یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس کسی خانقاہ کی سند ہو،
بغیر اس سند کے چاہے کوئی شخص کتاب و سنت کا کتنا ہی پابند ہو، مقام تقوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ یہ شرط دین میں ایک اضافہ ہے۔ قرآن میں جس تقوی کی مدح کی گئی ہے وہ حدود الہی کی پاسداری اور خدا کے دین کو اپنے اوپر قائم کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر ایک شخص اللہ کے حدود سے ڈرتا ہے، خدا کی شریعت کی پابندی کا التزام کرتا ہے، محرمات اور بدعات سے بچتا ہے، تو وہ متقی ہے، خواہ وہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہو یا نہ ہو۔ ظاہر دارانہ خاکساری، بے قرینہ تقشف، اقامت دین کی جد و جہد سے بے پرواہی وغیر ثابت اوراد و وظائف کا انہماک اور اس قبیل کی دوسری باتیں ہمارے یہاں نہیں ہیں، اور جن حضرات کو ان چیزوں کی تلاش ہے بہتر ہے کہ وہ کسی خانقاہ کی راہ لیں۔ ہم سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کریں، ہم سے انہی چیزوں کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے جن کی اصل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ ان چیزوں کے سوا کوئی چیز ہم پر حجت نہیں قائم کر سکتی۔ میں ان باتوں کو اس لیے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ہماری نسبت کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ہم جتنے ہیں اس سے زیادہ ایک حرف ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے یہ حقیقت ظاہر کر دینے میں بھی کوئی باک نہیں ہے کہ آج یہ تقوی کے بہت سے لوازم جو پیدا کر لیے گئے ہیں وہ اقامت دین کی اصل جد و جہد پر پردہ ڈالنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان حضرات کو جب دین کے اصل مطالبات مشکل معلوم ہوئے اور انہیں نظر آیا کہ اس راہ میں چند مقامات بہت سخت آتے ہیں اور ساتھ ہی ان کو یہ شرمندگی بھی گوارا نہیں تھی کہ ان پر قصور ہمت کا الزام آئے، تو انہوں نے دین کے اصلی مطالبات کے دوسرے بدل تجویز کر لیے۔ میدان کا کام انہوں نے دنیا کو فتنہ کہہ کر چھوڑ دیا اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اوراد و وظائف کے مقداروں میں اضافہ کر دیا۔ پھر تقوی کی ایک خاص ہیئت قرار پا گئی اور متقیانہ زندگی کا ایک خاص نہج وجود میں آ گیا، اور آہستہ آہستہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تقوی کا جو پیمانہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر اس سے خیر القرون کے مسلمانوں کو بھی ناپا جائے تو شاید وہ بھی متقی نہ ثابت ہو سکیں۔ ہم اس تقوی کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ کافی ہے کہ ایک سیدھے سادے اور پختہ مسلمان کی سی زندگی بسر کیجیے۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آپ کے علم میں آئے اس پر لا ازید ولا انقص کہہ کر جم جائیے۔ اپنی زندگی کا برابر احتساب کرتے رہیے کہ آپ کے کام دکھاوے اور شہرت کے لیے نہ ہوں، اور رات دن اس جد و جہد میں لگے رہیے کہ خدا کے بندوں پر صرف خدا کا قانون حاکم ہو۔ دوسرے مدعیان حکومت یا تو مٹ جائیں یا ان کو بدلنے اور نہ بدلنے کی صورت میں ان کو مٹانے میں ہم مٹ جائیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اب ان باتوں کو آپ گوش ہوش سے سن لیں۔ زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، ہمارے سامنے نہایت مشکل کام آنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے کوئی سخت امتحان آ جائے اور ہماری فوج مغالطوں میں الجھی ہوئی ہو۔ آپ کے ہاتھ میں کتاب و سنت کے سوا کوئی پیمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پیمانہ سے اپنی جماعت کے افراد کو ناپتے رہیے، اپنے امیر کو بھی اور مامور کو بھی۔ اس احتساب میں جماعت کی زندگی ہے اور اس میں کسی قسم کی مداہنت و مسامحت سے کام نہ لیجیے۔ دوسرے خیالات جو بے اصل ہیں ان کو چھوڑیے، اور اگر ان کی گرفت آپ پر اتنی سخت ہے کہ آپ سے الگ نہیں ہو سکتے تو ہمیں اس بات کا کوئی غم نہ ہوگا کہ آپ ہم کو چھوڑ دیں۔ ہم نہ تو خود
دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں اور نہ دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔